السلام علیکم، میں ہوں فیصل شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈے ود فیصل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہے جی 29 رمضان، صبح صبح کا ٹائم ہے، 5 بج کے کچھ منٹ ہونے والے ہیں۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو ایک بہت ہی اچھی بات سامنے آئی ہے، تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دی جائے۔ اچھی بات جہاں سے بھی ملے اس کو پک کرنا چاہیے، اور اس کو پھر پک کر کے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، وہ آگے شیئر کرنی چاہیے۔ تو کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اور مجھے اسپیشل یہ ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے ویڈیو کا، چینل کا، جس کی وجہ سے لوگ زیادہ نہیں تو کچھ لوگ مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں تک تو کم از کم میرا پیغام پہنچے گا۔ جہاں بھی آپ رہتے ہیں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اگر زیادہ نہیں تو 10 سے 12 گھر ایسے ضرور ہونے چاہیے آپ کی پہنچ میں، آپ کا وجود ان کے لیے ایک واقعی ایکٹیو وجود ہونا چاہیے کہ اگر، کیونکہ سختی اور نرمی تو ہر گھر میں ہر ایک انسان کے ساتھ ہونی ہے، اور شادیاں بھی ہونی ہیں، ماتم بھی ہونے ہیں، اور ہر چیز کا ارینجمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا داری ہے، اس دنیا داری میں نہ چاہ کے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا وجود آپ کی کم از کم اپنی گلی کے اندر ایسا ہو کہ کسی بھی گھر میں اگر کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو اس کو کی نظر میں ایک بات ہونی چاہیے کہ فلاں بندہ ہے جو اس معاملے کو دیکھ پائے گا، جو اس معاملے کو حل کر پائے گا، جو اس معاملے میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میں این جی اوز کی بات نہیں کر رہا، میں کسی تنظیم کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے اپنے وجود کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے جو بات شیئر کرنی ہے کہ آج ہم صبح صبح، کیونکہ کل ہماری مسجد میں، ہمارے گھر کے پاس جو بڑی مسجد ہے، وہاں پہ ختم قرآن پاک تھا۔ ان لوگوں نے ماشاءاللہ افطاری کا پروگرام بھی کیا ہوا تھا، جو صاحب حیثیت لوگ تھے انہوں نے افطار کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ ہم لوگ بھی وہاں تھے ماشاءاللہ۔ اچھا انہوں نے ایک ایشو اٹھایا ہے، اچھا قدم ہے، اور اچھے قدم کی تعریف کرنی چاہیے۔ ویسے تو مخالفت ہر ایک بندے کے دل میں ہوتی ہے، کسی نہ کسی پوائنٹ آف ویو سے، کسی نہ کسی کے خلاف، لیکن اختلاف کرنا بھی حق ہے، بشرطے کہ اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اختلاف ضرور کریں لیکن دشمنی نہ بنائیں۔ یہ اکثر میں یہ بات سوچتا ہوں کہ ہم لوگ دوسرے لوگوں کی خاطر اور ایک عام سی بات کی خاطر، ایک بلا مقصد ہم اپنے درمیان بہت ساری کھٹاس، بہت ساری دشمنیاں، بہت ساری مشکلات ہم خود کریٹ کرتے ہیں۔ تو کل وہاں پہ افطار پارٹی تھی، بہت سارے لوگوں کے منہ سے بہت عجیب عجیب باتیں سننے کو ملی۔ دیکھیں، بات میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مسجد والوں کو ہم نے کوئی چندہ نہیں دیا ہوا، یا مسجد والوں کو ہم نے اس چیز پہ مجبور نہیں کیا ہوا تھا، یا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ مسجد والے افطار پارٹی پہ یا افطار جو ڈنر ہے اس پہ ہمیں انوائٹ کریں۔ مسجد والوں نے جو کچھ ان سے ہو سکا، جیسے بھی ہو سکا، انہوں نے یہ ایشو سامنے رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی ثوابدید کے اوپر افطار ڈنر کا پروگرام رکھا۔ اللہ پاک ان کی یہ ساری محنت، یہ سارے اخراجات قبول فرمائے۔ مسجد والے ہمیں پابند کر کے نہیں لے کے جا سکتے، اور نہ ہی مسجد والوں نے ہمارے سامنے کوئی ہاتھ پھیلایا یا کوئی زبردستی کی ہے کہ آپ اس میں حصہ ملائیں۔ جو صاحب حیثیت لوگ تھے انہوں نے جو کچھ بھی کیا، جتنا بھی کیا، اللہ پاک ان کی یہ محنت قبول فرمائے۔ تو بہت سارے لوگوں کے منہ سے بہت عجیب عجیب باتیں میں نے کل سنی ہیں، جو سن کے بہت دکھ ہوا ہے۔ تو آتے ہیں جی پوائنٹ پر۔ جو محلے کا مولوی، مسجد کا مولوی، امام، خطیب، جو بھی مطلب مسجد سے ریلیٹڈ جو ذمہ دار آدمی ہوتا ہے، ہم لوگ کیونکہ ایک نارمل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ادھر زیادہ تر مولوی یا امام صاحب ہی ہوتے ہیں، تو وہی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو 32 سال، 33 سال میری عمر ہے، تو میں نے آج دن تک ایسا کوئی وہ پروگرام پلان نہیں دیکھا، اور آج دیکھا ہے تو
خوشی ہوئی ہے اور دل کیا ہے کہ اچھی بات کو، پھر وہی بات ہے کہ اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو آج صبح جی مسجد کے جو امام صاحب ہیں انہوں نے ایک اعلان کیا کہ جی ہمارے پاس جو شاگرد قرآن پڑھتے ہیں صبح کے ٹائم پہ، محلے کے بچے ہو سکتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کو ہمارا معمول ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں، آخری دنوں میں عیدی دیتے ہیں۔ عیدی ہمارا جو بچپن گزرا ہے ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جو لوگ 2000 یا 1990 95 یعنی کہ سن 2000 سے پہلے اور بعد بھی، ابھی تک بھی کچھ علاقوں میں ہے، لیکن جو پرانے لوگ ہیں جن کی عمر 30 سال 25 سال 35 سال ہو گئی ہے، وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ عیدی کا مقصد کیا ہے۔ عیدی کم یا زیادہ نہیں ہوتی، عیدی جو ہوتی ہے وہ خوشی ہوتی ہے، چاہے وہ 5 روپے ہوں یا 500 ہو۔ تو امام صاحب نے آج کہا جی کہ میں نے سوچا ہے کہ بہت پیاری بات انہوں نے کی ہے کہ یہ بچے تو چلو ہمارے ہیں ہی ہیں جو یہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی تو ہمارے ہیں نا۔ آپ یقین کریں کہ بہت اچھا لگا کہ واقعی ایک امام کا، ایک ذمہ دار فرد کا، ایک محلے کی دیکھ بھال کرنے والا ذمہ دار جو شخص ہوتا ہے، بھلے مانس جس کو کہتے ہیں، اس کی یہی سوچ ہونی چاہیے۔ اور اگر یہی سوچ ہر ایک بندے کی ہو جائے، بات 10 50 100 500 کی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ بندہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ذہن میں رکھ رہا ہے اور اس کو ایک باقاعدہ ایک سانچے میں ڈھال رہا ہے، اس پہ عمل پیرا ہو رہا ہے، اس کو ایک حقیقی شکل دے رہا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی کہ آپ بھی تو ہمارے ہیں، کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، تو نماز وہاں پہ پڑھتے ہیں تو مسجد کے ساتھ ہمارا ایک فیملی ممبرز والا تعلق ہے، ہونا بھی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو پہلے ہی تیار کر دیا تھا، جیسے ہی سلام پھیرا دعا سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ جی ہمارا ایک معمول ہے، ہم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے شاگردوں کو عیدی دیتے ہیں۔ تو اس دفعہ میرا جو سوچ میں آئی کہ یار آپ بھی تو ہمارے ہیں، تو انہوں نے جتنے بھی مسجد میں تقریباً 100 کے اوپر، 100 110 120 لوگ ہوں گے، 150 بھی ہو سکتے ہیں، ان سب لوگوں میں عیدی تقسیم کی۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنی عیدی تقسیم کی، اللہ کرے وہ 5 روپے دیں یا 50 روپے دیں یا 500 دیں، بات اس چیز کے نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عیدی زیادہ یا کم نہیں ہوتی، عیدی ہوتی ہے عیدی، اور وہ ایک پیسوں کا ایک بہانہ ہوتا ہے، اصل میں وہ محبت ہوتی ہے۔ اکثر ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے ابو، چاچو، ماموں، دادا، نانا جب عید کی نماز پڑھ کے آتے تھے تو وہ اگلے دن سے اپنے جیب میں اس چیز کا بندوبست کرتے تھے کہ جب ہم واپس نماز پڑھ کے، عید کی نماز پڑھ کے گھر جائیں گے تو سب بچوں کو عیدی دینی ہوگی۔ اور وہ عیدی ضروری نہیں ہے کہ 4 سال کے بچے کو دیں، 10 سال کے بچے کو دیں، 8 سال کے بچے کو دیں، بلکہ بہت سے لوگ میں نے اپنی فیملی میں دیکھے ہیں کہ وہ عیدی جوان بچوں کو بھی دیتے تھے، چاہے وہ 10 روپے دیتے تھے یا 20 دیتے تھے، لیکن وہ جوان بچوں کو بھی نظر میں رکھتے تاکہ ان کے دل میں ایک محبت پیدا ہو۔ آج بہت سے والدین اس چیز کو اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں اور اپنی اولاد کو اس لیے ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں کہ وہ اب جوان ہو گئے ہیں۔ تو میری یہ سوچ ہے کہ جوان ہو گئے ہیں لیکن آپ کے لیے تو اتنے ہی چھوٹے ہیں نا جتنے آج سے 20 سال پہلے آپ سے چھوٹے تھے۔ مطلب آپ کا بیٹا اگر 1 سال کا تھا اور آپ 25 سال کے ہیں، تو آپ کا بچہ اگر 20 سال کا ہو گیا ہے تو آپ بھی تو 45 کے ہو گئے ہیں نا، یا 50 کے ہو گئے ہیں، تو اتنا ہی فرق ہے آپ کی عمر میں اور آپ کے بچے کی عمر میں۔ تو آپ کے لیے تو وہ بچہ ہے، لیکن پھر بھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت اچھی انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا اور سب لوگوں میں عیدی تقسیم کی، اور ماشاءاللہ بہت سارے ایسے لوگ جو باہر نکل کے اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے تھے، اور بہت سارے لوگ ہنس رہے تھے، کیونکہ جب بعد میں دعا ہوئی تو لوگ باہر نکلے تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ طنزاً ایک بات کی کہ ہاں 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 یہ سنبھال کے رکھنا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے پابند بھی نہیں ہے کہ ہمیں عیدی دیں، اور نہ ہی ہم لوگوں نے ان کو کچھ حصہ دیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں عید والے دن یا عید سے 1 دن پہلے ہمیں آپ یہ چیز عیدی دیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو ان کا پیار، ان کی محبت، ان کا خلوص تھا وہ انہوں نے دکھا دیا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ اور بہت اچھا ایک انہوں نے
قدم اٹھایا ہے تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال کریں، جو بڑے ہیں میری عمر کے یا مجھ سے بڑے، جو شادی شدہ ہیں، جن کے ماشاءاللہ بچے ہیں، وہ اس چیز کا خیال کریں کہ بیٹے بیٹیوں کو ایک جیسا وہ ایک رتبہ دیں۔ یہ نہیں کہ بیٹے کو 50 مل رہا ہے تو بیٹی کو 20 مل رہے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اول تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹی کو زیادہ دے رہے ہیں تو بیٹے کو کم، ایک جیسی وہ مطلب ایک ترتیب رکھیں، حساب برابر رکھیں۔ بیٹی بھی اتنی حقدار ہے، اسی خدا نے پیدا کی ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بیٹی کا جو مقام ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ کیوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گھر میں بیٹیاں تھیں اور انہوں نے ان کو جو مقام دیا ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اچھا جو قدم ہوتا ہے اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ پاک توفیق دے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اس عمل کو اپنائے اور اپنی اولاد، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے محلے داروں میں ایسا بن کے رہے، اپنا وجود ایسا رکھے کہ ہر بندہ یہ بات کرنے پہ مجبور ہو جائے کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو فلاں آدمی ہے جو اس بات کو سمجھے گا یا جو اس بات کو سنبھالے گا، جو اس ہمیں اپنا سمجھے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا، تو ویسے تو یہ بات ہے کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے، لیکن جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب جو اللہ والے لوگ ہیں یا خدا کی پیدا ہوئی مخلوق ہے، تو اس کے ساتھ بھلائی کرنا کا بھی حکم ہے قرآن میں بھی، اور میں اب بھولتا ہوں مجھے حدیث بھی یاد نہیں ہے، اس طرح میں نے ایک بات سنی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں، اپنے گلی میں اس چیز کا خصوصی خیال کریں، اور ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔